عمران خان کو کوئی ڈیل کے ذریعے باہر نکالنے کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کا کوئی لالی پاپ دیا گیا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مراد سعید ویسے آئیں گے تو نہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ برف پگھلی ہے ان کے لیے۔ عمران خان کی طرف سے کوشش بہت کی گئی، آپ دیکھیں کہ وہ خود مطلب اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ وہ بات چیت کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ اپنا جو ایفیڈیوٹ دے کے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی وفاداری کے حوالے سے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ہم ساتھ دیں گے۔ عمران خان کی کال بھی ہے نا 5 اگست والی، یہ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ کون سے وہ صحافی ہیں جو سول سروسز میں بھی رہے پھر ان کو نکال بھی دیا گیا؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوچھیں فخر سے۔ اس پروگرام میں فخر دورانی صاحب میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو سینٹ انتخابات جو ہیں کے پی کے میں وہ ہو گئے، سب کو یہی تھا کہ یہ کام کیسے ہوگا، لیکن وہ ہو گیا۔ گنڈا پور مشن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاہدہ تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ فخر دورانی صاحب سے جانیں گے کہ عمران خان صاحب کو سینٹ انتخابات میں جو لسٹ دی گئی ان پہ کس طرح سے کنونس کیا گیا، کیا اس میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی فائدہ ہوگا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے، اس پہ پھر جو ہے وہ نام دیے گئے ہیں، یہ بھی جانیں گے فخر دورانی صاحب سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے بڑی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید اس میں کسی کو ریلیف ملے اور کسی کو بڑی سخت سزا بھی ہو سکتی ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بڑا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک پہ حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اگر کچھ کیا ہو تو اللہ کا قہر نازل ہو مجھ پہ۔ اگر اب فخر صاحب سے یہ جانیں گے کہ اگر ریلیف مل جاتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس میں، تو کیا وہ آگے آنے والے ٹائم میں پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور تھرڈ سٹوری جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ایک ایسے صحافی کی سٹوری فخر صاحب کے پاس ہے، ایکسکلوسیو سٹوری ہے۔ بیسکلی وہ سول سروسز میں تھے، کیسے نکلے وہ وہاں سے، اور وہاں سے صحافت تک کا سفر جو تھا وہ ان کا کیا ہے، اس حوالے سے بھی جانیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو فخر۔ اچھا فخر، باتیں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بہت قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے شاید کوئی ڈیل کر لی ہے، گنڈا پور نے عمران خان صاحب کو نا اس چیز میں ڈالا ہے، بیرسٹر سیف گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کیا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ عمران خان کی مجبوری تھی نام دینا، کیونکہ جو عمران خان کو بریفنگ دی گئی اور جو عمران خان جانتے ہیں خود بھی، خاص طور کے اوپر جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، اس کے بعد جو اراکین پارلیمنٹ ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ عمران خان کو بتایا گیا کہ اگر ہم نے یہ جو ایک متفقہ طور کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں ہیں ایک اس فارمولے کے تحت وہ نہ کیا، تو پھر یہ ہے کہ ہمارے کچھ اراکین ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، تو یہ جو 6 مل رہی ہیں اس کی بجائے ہمیں 5 پہ بھی آ سکتا ہے نمبر۔ تو یہ اصل وہ ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان کو کوئی ڈیل کے ذریعے باہر نکالنے کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کا کوئی لالی پاپ دیا گیا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کا جو عمران خان کی ڈیل کے حوالے سے ایک ہی بات ممکن ہے، وہ یہی ہے کہ جو پہلے دن سے بتایا گیا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ 9 مئی پہ انکنڈیشنل جب تک معافی نہیں مانگیں گے تب تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، تو وہ ڈیل ہو یا جو عمران خان کو ریلیف کے حوالے سے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بالکل بھی۔ اچھا فخر، ناموں پہ جو لسٹ دی گئی اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کل سینٹ کے جب انتخابات ہو رہے تھے تو کچھ ٹائم پہلے عاطف خان کا ٹویٹ آتا ہے، وہ گنڈا پور مخالف ہیں اور جنید اکبر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو نام دیے گئے ہیں یہ خان صاحب کی طرف سے نہیں دیے گئے، یہ نام کس کی انسٹرکشن پہ دیے گئے؟ پھر دیکھیں، جو پی ٹی آئی کو جانتا ہے اور جو سیاست کو بھی جانتے ہیں تھوڑی بہت، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے عمران خان کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا سٹیپ۔ یہ 6 سال کے لیے آپ کسی کو پارٹی کا ٹکٹ دے رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو بے وقوف بنا کے عمران خان کی، یہ صرف عمران خان نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں وہ عمران خان کا جو ورکرز کو پہلے سینٹ کے ٹکٹ دیے گئے تھے، کیونکہ وہ اس سے ورکر بدظن ہوتا ہے، بد دل ہوتا ہے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں لیکن آخری ٹائم کے اوپر جو ثمرات ہیں اس کے وہی پھر وہ بلینئرز جو ہیں وہ لے جائیں گے۔ تو اس سے یہ صرف عمران خان کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا کہ نہیں یہ عمران خان نے نہیں دیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کی اتنی بڑی حکم عدولی کر لے اور عمران خان کو ایسے چیٹ کر سکے، یہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا سیاسی جماعتوں میں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ 1-2 دن کا کوئی کھیل ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی سے چھپا کے کوئی بات کر لیں گے اور اس کے بعد کل کو اسے پتہ چل جائے گا تو آپ معذرت کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ پوری جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس کا ایک
پروسیس ہوتا ہے اور یہ ایسا پاسبل نہیں ہے جو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی لسٹ ایسی بنائی گئی ہے. اچھا فخر، مراد سعید کا کہا جا رہا ہے کہ، اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس سیٹس آئی ہیں 8 سیٹس بھی ہو سکتی تھیں، انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وہ 2/3 اکثریت اپوزیشن کو دے دی. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو فارمولہ ہے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، اس کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو یہ تقریباً 18 یا 19 نمبرز کے اوپر ایک سیٹ بن رہی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کا جتنا شیئر اور رائٹ بنتا تھا یہ اس کو وہی ملا ہے. جو باقی اپوزیشن کے حوالے سے کچھ ووٹس ادھر ادھر سے وہ آئے ہیں، وہ اے این پی ہے یا جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں، ان کی وجہ سے یہ اپوزیشن کو جو کچھ پوائنٹس چاہیے تھے ایک 5ویں سیٹ کے حوالے سے وہ ادھر سے ملے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو 8 نمبر یا جو 8 ٹوٹل سیٹس مل سکتی تھی، یہ کوئی ایسی وہ ہوا میں چھوڑی ہوئی بات ہے. ادروائز نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے پی ٹی آئی کا جو رائٹ بنتا تھا، جو شیئر بنتا تھا، وہی ملا ہے اس کو. صحیح. اچھا، مراد سعید کا کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے آل دو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں اگر آتے ہیں تو وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں. ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب 4 سال کے بعد آئے واپس. تو آپ کو کیا لگتا ہے مراد سعید ویسے آئیں گے تو نہیں، اور اگر وہ آ جاتے ہیں، ایک میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ برف پگھلی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی نا، دونوں تھیریز چل رہی ہیں اس ٹائم. ایک تو یہ ہے کہ مراد سعید کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا کے پارلیمنٹ کے ممبر کے کچھ پریولیجز ہوتے ہیں، کچھ رائٹس ہوتے ہیں کہ جو جن کیسز میں اور جس حوالے سے مراد سعید مطلوب ہے اس ٹائم ریاستی اداروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو، اس میں مراد سعید کا جو ہے وہ عمران خان کے بعد جو سیکنڈ موسٹ وانٹیڈ کے طور کے اوپر پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. ایک تو ارشد شریف کیس میں مراد سعید کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے، اور دوسرا جو 9 مئی کے حوالے سے بھی جو سیکنڈ کی لیڈر تھا وہ مراد سعید تھا، جس نے انسائٹ کیا تھا ورکرز کو اور تقاریر کے ذریعے. تو ان دونوں کیسز میں مراد سعید کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی ویک ہے اس حوالے سے دیکھا جائے. تو ایک یہ تھیوری یہ گردش کر رہی ہے کہ یہ شاید پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کا کور دے کے اگر کوئی گرفتاری ہوتی بھی ہے تو ایٹ لیسٹ وہ مسنگ نہیں ہوگا، یا وہ پھر جو ٹارچر یا اس حوالے سے وہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار والا فارمولہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک ریکگنائز کرنا اور ریاستی اداروں کو بھی میسج دینا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں، ہمارے جو 9 مئی کے حوالے سے پالیسی ہے وہ عمران خان کی نہیں بدلی. عمران خان اب بھی انہی لوگوں کو جو کہ سب سے زیادہ مطلوب ہیں انہی کو ہی پریفر کر کے یہ جو 9 مئی کے ٹکٹس ہیں وہ جو سینٹ کے ٹکٹ ہیں وہ انہی کو دے گا. تو یہ دونوں اس طرح کی تھیریز چل رہی ہیں جو اس میں اگر پلازیبل دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی فارمولہ ابھی فی الحال اپنائیں گے اسحاق ڈار والا. کچھ دیکھیں گے کہ عرصہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت بنتے ہوئے نظر آ رہی ہوگی تو پھر اس کو مراد سعید کو جو ہے وہ حلف اٹھوا لیں گے. ادروائز ابھی فی الحال مراد سعید نہ تو حلف اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی سامنے آئیں گے. صحیح. اچھا، خان صاحب کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ان سینٹ انتخاب؟ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی آسانی سے خان صاحب جو ہے نا وہ مان گئے ہیں. شاید اس ٹائم پی ٹی آئی والے تو یہ کہیں گے کہ نہیں خان نے کہا تھا میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. لیکن خان صاحب کو فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے 3 نام تو دیکھے فخر، کہ جو اعظم سواتی صاحب کا نام آیا، آپ نے دیکھا کہ جو لاسٹ جلسہ تھا اس میں بھی اعظم سواتی صاحب گئے، جیل کے دروازے کھلتے ہیں. پھر جو ہے وہ مرزا آفریدی کا نام بھی آ رہا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں عمران خان کو کوئی اس حوالے سے نہ فائدہ پہنچے گا. عمران خان کی طرف سے کوشش بہت کی گئی ہے خاص طور کے اوپر، اور آپ دیکھیں کہ وہ خود مطلب اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ وہ بات چیت کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے، وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں کریں گے. عمران خان کی طرف سے بارہا یہ کہا بھی گیا ہے اور بارہا ہم نے دیکھا کبھی وہ فوج کی تعریف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ عمران خان نے یہ کوششیں پہلے بھی کی ہیں. جو ایک ادارے کی پالیسی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال کوئی چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے تب تک جب تک کوئی عمران خان کی طرف سے ایک وہ جو معافی والی بات ہے، اصل بات وہی ہے. اور وہ بھی کوئی ریٹن میں عمران خان شاید معافی مانگ بھی لیں وربلی اگر زبانی کلامی ہو، لیکن ریٹن میں عمران خان دینے کو تیار نہیں ہے. جس دن اس بات پہ راضی ہو گئے تو عمران خان شاید ان کی ڈیل بھی ہو جائے گی اور وہ باہر بھی شاید آ جائیں یا ان کو نظر بند کر دیا جائے بنی گالہ میں. اچھا فخر، آپ چلیں 9 مئی کی آپ جس طرح بات کر رہے تھے اسی حوالے سے آگے بات کرتے ہیں. کل آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان سنا ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قریشی صاحب کو تھوڑا ریلیف ملے گا؟ کیونکہ لگتا یہی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا، وہ 2 سال جیل میں رہے.
دیکھیں قریشی صاحب کے حوالے سے یہ پہلے بھی کافی باتیں چلتی رہی کہ شاید وہ کوئی ڈیل کر کے وہ باہر آ جائیں گے، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہا کہ شاید جو پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ ہے وہ سنبھال لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں حکومت کو ووٹوں کی ضرورت تھی، اس ٹائم بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں زین قریشی وہ بھی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے، حکومت نے ان کو شاید 4th فلور کے اوپر پارلیمنٹ میں رکھا ہوا تھا، جب ووٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ ان سے ووٹ لے لیں گے، لیکن وہ ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو یہ ود ان پی ٹی آئی یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ ہی کرتے ہیں یہ ناانصافی، اور یہ اس طرح جو سوالیہ نشان کر کے کہ شاید کوئی ڈیل کے ذریعے وہ باہر آ جائیں گے. 2 سال سے وہ اسی طرح عمران خان کی طرح ہی وہ جیل میں بھی ہیں، ان کی بھی صحت جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خراب ہوئی ہے، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے ہاسپٹلائز بھی ہوئے ہیں. تو جتنی قربانی عمران خان دے رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے کاز کے لیے، اتنی ہی قربانی شاہ محمود قریشی دے رہے ہیں. لیکن ان کے جو یہ ایک لائلٹی ہے اور یا جو قربانی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان خود پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھائے جاتے ہیں. اس کی ریزن اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جو آپ دوسرا سوال پوچھ رہی تھی نا کہ کیا عمران خان جو ہے وہ جو شاہ محمود قریشی ہے وہ پی ٹی آئی کی باغ دوڑ سنبھال سکتے ہیں آگے، یا عمران خان جب تک جیل میں ہیں شاہ محمود قریشی فرنٹ پہ آ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہی اسی لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ عمران خان کو کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، خاص طور کے اوپر کسی ایسے شخص کے اوپر جس کی تھوڑی سی فالوئنگ ہو، جس کا تھوڑی سی پولیٹیکل ویٹیج زیادہ ہو. تو اگر ایسا ہوتا تو وہ عمران خان پہلے ہی بیرسٹر گوہر جو بالکل نوبارد تھے سیاست میں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کو ایک انہوں نے پارٹی کی جو چیئرمین شپ سنبھال دی شاہ محمود قریشی کی بجائے، یا جو چودھری پرویز الہی ہے اس ٹائم تو چودھری پرویز الہی باہر ہیں، ان کو وہ کر دیتے اگر عمران خان نے واقعی وہ کرنا ہوتا. عمران خان کسی کے حوالے سے ٹرسٹ نہیں کر سکتے پارٹی کی باغ دوڑ دینے کے حوالے سے کسی بڑے نام پہ. وہ اسی طرح کے ہی لوگوں کے ذریعے صرف ایک کاغذی جو ہے وہ ایک عہدہ دے دیں گے، جو باقی فیصلہ سازی ہے وہ خود عمران خان کرتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی اگر رہا ہو بھی گئے تو ان کو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اہم عہدہ دیا جائے گا، یا اہم جو فیصلہ سازی میں شاہ محمود قریشی کا کوئی رول ہوگا. اچھا، 9 مئی کے حوالے سے کچھ اہم، جیسے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے کہا کچھ لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں. اب وہ لوگ آپ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں بے شمار لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، بلوچستان کے اندر. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پوری پراپر ایک انکوائری چلتی رہی ہے. جن لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے تھے اور جس نوٹری پبلک سے انہوں نے دیے تھے وہاں تک جو بار کا بلوچستان بار کا یہ معاملہ اور انکوائری چلتی رہی ہے. تو ایسے پی ٹی آئی کے اندر بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ اپنا جو ایفیڈیوٹ دے کے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی وفاداری کے حوالے سے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ہم جو ہے وہ ساتھ دیں گے. تو ایسا نہیں ہے، یہ عمران خان خود بھی جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کون کون سے لوگ ہیں جو کہ یہ ایفیڈیوٹ دے کے بیٹھے ہیں. صحیح. اچھا فخر، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کا کہا جا رہا ہے کہ ڈیسیژن بہت جلدی آنے والا ہے. کیا آپ کے پاس خبریں ہیں کہ کتنا جلدی آ جائے گا، یا یہ جسٹ اسپیکولیشنز ہیں؟ نہیں، اسپیکولیشن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے 2 سال سے سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے فیصلہ کیوں نہیں آ رہا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جب ٹیک اپ ہوا تو جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں بینچ نے ایک آرڈر دیا اور یہ کہا کہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں وہ 4 مہینے میں یہ جو 9 مئی سے ریلیٹڈ مقدمات ہیں وہ مکمل کریں. تو یہ جو 4 مہینے ہیں یہ اگست میں یہ جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں. جو عمران خان کی کال بھی ہے نا 5 اگست والی، یہ بھی اسی سلسلے میں ہے، یہ اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے. اور بڑی خبر دے رہے ہیں یہ جو فیصلہ جو آنا ہے تو یہ اس وجہ سے اگلے جو اگست میں آپ کو بڑی اس حوالے سے پیش رفت نظر آئے گی، اور فیصلے جو ہے وہ کافی بڑے بڑے لوگوں کے خلاف جو آتے ہوئے. آج علیمہ خان صاحبہ کو میں سن رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، صحافی نے ان سے سوال کیا کہ 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی، کیا پلانز ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو خان صاحب کا میسج جو ہے بڑے اس میں الفاظ میں کہا ہم نے تو خان صاحب کا میسج کنوے کر دیا لیڈرشپ کو، ہمیں نہیں پتا کیا کر رہے ہیں وہ. پھر اور انہوں نے کہا ہم تو زیادہ انٹرسٹڈ ہیں سپریم کورٹ میں، ہم جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات نہیں مل رہی. دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ جو عمران خان کی ہی کال تھی، اور اگر آپ دیکھیں ماضی کا دیکھیں جب بھی کوئی بڑا فیصلہ آنا ہوتا ہے اس سے پہلے عمران خان یہ پریشر ٹیکٹک کے طور کے اوپر یہ اس طرح کے احتجاج کی کالز دیتے ہیں. اور یہ اگست والی کال بھی اسی سلسلے میں ہے. جہاں تک بات ہے علیمہ خان کی کہ سپریم کورٹ جا کے یہ عمران خان کو سہولیات کے حوالے سے، اگر آپ دیکھیں سہولیات کے لیے سپریم کورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس میں حکومت کی طرف سے بتایا گیا کہ عمران خان کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں، ان کو کھانے میں ان کا مینیو کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو
ان کی ایکسرسائز کے لیے سہولیات کیا ہیں, ان کو کام کے لیے مشقتی دیا ہوا ہے, باقی جو ان کے جو بیرک ہے وہ کیا کیا ہے. تو فیسلٹیز آلریڈی ہیں. یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ایک پرائم منسٹر ہو اور اس کو یہ اس طرح کی بیسک جو فیسلٹیز ہیں وہ نہ دی گئی ہوں. جو بی کیٹیگری ہوتی ہے اس میں تمام تر جو بھی یہ انٹائٹلڈ ہیں وہ ساری سہولیات ملتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ عدالتوں میں آ کے حکومت کوئی جو ہے وہ غلط بیانی کرے گی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے چیف جسٹس نے ایک کمیشن بھی بنایا تھا جس میں خدیجہ شاہ بھی رکن تھی. جو تو یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی سہولیات کے بغیر اس طرح عمران خان کو جو ہے وہ حالت اظہار ہو ان کی جیل کے اندر, یہ پاسبل نہیں ہوتا. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں صرف باتوں تک ہی رہتی ہیں یا ان پہ کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. اچھا فخر, آپ کی ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے, کون سے وہ صحافی ہیں جو سول سروسز میں بھی رہے اور پھر ان کو نکال بھی دیا گیا؟ ہم یہ پہلے ذکر کر چکے ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ. ڈاکٹر معید پیرزادہ کے حوالے سے جو پہلے میں نے آپ کو اسی پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی امریکہ میں, اور وہ پراپرٹی خریدنے کے لیے انہوں نے یو کے کی ایک پراپرٹی بیچی. وہ جو ہے وہ پاکستان میں ڈکلیئرڈ نہیں تھی. پھر اس پہ جب یہ سٹوری پبلش ہوئی تھی تو معید پیرزادہ نے ایک جھوٹے اور فوجڈ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنس لگا دی تھی کہ یہ جو ہے یہ میری وائف نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. یہ تو ہم نے ایک کی تھی. اس کے بعد ڈاکٹر معید پیرزادہ کا فردر جو میں چیک کر رہا تھا, یہ دراصل سول سروس میں تھے. 16 جو کامن گروپ سے تھے غالباً, اور یہ کسٹمز گروپ میں, جی سی ایس ایس آفیسر تھے اور کسٹمز گروپ میں تھے. تو 1997 میں ایک واقعہ ہوتا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ. کوئی پیسنجرز جو ہیں وہ ان چیک جاتے ہیں یا کچھ بھی ہے, وہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ ان سے کچھ ڈرگس نکلتے ہیں ان پیسنجر سے. تو اس ٹائم جو کسٹمز کے جتنے بھی آفیشلز تھے, یہ کہا جاتا ہے کہ ان سب کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا, انکلوڈنگ یہ جو ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں یہ ان کو بھی. 1997 میں یعنی ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے, پھر یہ بحال بھی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں ایک فیلوشپ پہ باہر چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک لمبی چھٹی لے لیتے ہیں. 2006 میں جو ہے وہ ان اتھرائز جو ایک جو چھٹی ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر ان کو سول سروس سے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر معید پیرزادہ جو ہے وہ ایک سول سرونٹ تھے, سسپینڈ بھی ہوئے, پھر اس کے بعد ان کو ٹرمینیٹ بھی کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے الٹیمیٹلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ صحافت میں آئیں گے, اور صحافت میں جب سے یہ آئے ہیں وہ اس کے بعد آپ بالکل وہ سامنے ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کس طرح سے ہو رہی ہیں. اچھا فخر, یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی بندہ کچھ نہیں بن سکتا نا تو وہ صحافی بن جاتا ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے پہ بھی ایک بہت بڑا نشان, سوالیہ نشان ہے. لیکن دیکھیں صحافت میں بھی آ کے ان کو یہ چاہیے تھا کہ پھر وہ پراپر صحافت کرتے. انہوں نے صحافت نہیں, انہوں نے ایک بیانیہ لیا اور اس کے اوپر وہ اب لگاتار اپنے وی لاگس کرتے ہیں یا جس طرح سے بھی چلتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ صحافت بھی صحیح کر رہے ہیں؟ مطلب صحافت سے بھی ایک قسم کا ان کو نکال ہی دیا گیا ہے نا. دیکھیں پہلی بات جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ جو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ بھی صحافی بن جاتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے صحافت میں. آپ کو شروع کے جو کریئر میں بہت زیادہ رگڑا بھی کھانا پڑتا ہے. ہم خود جو ہے وہ اس کے میں مطلب ایک بڑا عرصہ تک جو ہے وہ اس صحافت میں, پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ہمیشہ آگے وہی جاتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ ہو. ادروائز پھر آپ ایک میڈیوکر اور ایک ایوریج صحافی کے طور کے اوپر پوری زندگی جو ہے وہ, تو یہ ایک جس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو وہی آگے پھر بڑھتا ہے. دوسری بات یہ جو ڈاکٹر معید پیرزادہ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر بھی اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. یہ ہر ایک صحافی کے مسئلہ اصل میں یہ ہو چکا ہے کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جس کو اس کی مرضی کا بیانیہ نہیں وہ سننے کو ملتا تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ غدار بھی ہیں, وہ ضمیر فروش بھی ہیں, وہ لفافہ بھی ہیں, وہ سب کچھ ہیں. تو یہ آپ صحافت میں کوئی بھی آپ کا ایک رائے ہو سکتی ہے, پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, وہ آپ لیں, بالکل ایک آزادی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحافت کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس میں اگر آپ وہ بنیادی اصولوں کو فالو نہیں کرتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سوال اٹھانا بھی جائز ہے, اور اس حوالے سے اگر کوئی تنقید ہوتی ہے تو وہ بھی جائز ہے. بالکل. پروگرام کے آخر میں فخر تھوڑا سا ہم بات کر لیں بلوچستان انسیڈنٹ کے حوالے سے. تو اگر ہم نے دیکھا کل کہ جس طرح سے جو مین کلپریٹ تھا اس کو پکڑ لیا گیا, سرفراز بگٹی صاحب کی ہم نے پریس کانفرنس بھی سنی, انہوں نے کہا کہ یہ میرڈ
میرڈ نہیں تھے, بے شک میرڈ نہیں تھے, اس طرح سے نہیں مارا جاتا. لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ 2 قبائل کی لڑائی تھی اور ابھی بھی جو مین کلپریٹ ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ آپ اپنا کامنٹ کیا دیں گے؟ دیکھیں, یہ بلوچستان کے اندر جو قبائل کی آپس میں جو دشمنی ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, وہ سب کے سامنے ہوتی ہے کہ وہ پھر ایک وائلنٹ بھی ہوتی ہے لیکن جو ایک سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے نا وہ اس پہ ہے جس سردار نے یہ فیصلہ دیا تھا بالکل ایسا ہی اس ہے. کی سرفراز بگٹی کے ساتھ تصاویر آ رہی ہیں. بالکل تو میرا ایسا خیال ہے کہ سرفراز بگٹی کو اس حوالے سے بھی اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنا چاہیے. باقی تو جو تحقیقات ہیں وہ ہوتی رہیں گی, قبائل کی لڑائی کی وجہ سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے, لیکن یہ پہلی میں سمجھتا ہوں اس سردار کی جو اپنی جو سرفراز بگٹی کے ساتھ تصاویر ہیں اس کے حوالے سے کلیریفائی کرنا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے. کل میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا ہوا جو پرائم منسٹر نے بھی یہ بلوچستان کے چیف منسٹر سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اس کے حوالے سے ایک آزاد اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. یہ پورا پاکستان اس ٹائم ڈیمانڈ کر رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے پہلے جو کہانی سامنے آئی اس کے بعد پھر ٹوٹلی اس کی اپوزٹ سامنے آئی اور ٹوسٹ سامنے آیا, تو یہ ایک آزادانہ طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ تحقیقات بھی ہوں اور اس کی ایکسیس جو ہے وہ میڈیا کو ملنی چاہیے. بالکل بالکل فخر, آپ نے ٹھیک کہا, اور ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ اس کیس کے اوپر جتنی بھی آزادانہ تحقیقات ہوں اور جو جن کا قتل ہوا ہے ان کو انصاف ملے. آپ کے کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ سوال ہوں, کسی سے بھی چیز سے بھی ریلیٹڈ ایسے سوالات ہوں, آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہمیں کامنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے, pfs@vnews.pk ہمارا ای میل ایڈریس ہے. تب تک کے لیے مجھے اور فخر درانی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.